بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درندے کی محبت، قسط نمبر 2۔ کیا مطلب وہ واپس آ چکے ہیں؟ ہم نے تو انہیں مار دیا تھا نا۔ خاور تم سچ میں پاگل ہو یا جان بوجھ کر پاگلوں والی باتیں کرتے ہو؟ کیا مطلب اب میں نے ایسا کیا بول دیا؟ خاور نے ابراہیم سے کہا۔ ہم نے صرف ان کو مارا تھا جو اس شہر میں اپنا شکار کر رہے تھے، باقیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ یہاں پر تھے تو اور بھی کہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں یا اولادیں ہوں، کیونکہ شکار کا طریقہ ویسا ہی ہے۔ ہمیں جلدی سے جلدی یہ سب روکنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو مارتے رہیں گے۔ ابراہیم نے خاور سے کہا، سر آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس نے ابراہیم کو باہر آ کر اطلاع دی۔ میری بیٹی؟ ابراہیم بھاگتے ہوئے روم کی جانب گیا۔ نتاشا ابراہیم کو دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ بس بس بابا کی جان، بس روتے نہیں، تم تو میری اسٹرانگ بیٹی ہو۔ نتاشا بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ بابا وہ کون تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ کچھ نہیں ہوا بیٹا، آپ زیادہ سوچو مت۔ بابا مجھے سینئرز نے ریگنگ کے ذریعے اوپر بھیجا تھا۔ بابا مجھے کالج نہیں جانا، سب بہت برے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، فی الحال آپ چپ کرو، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ بابا آپ ان لوگوں سے ضرور پوچھنا کہ مجھے اوپر کیوں بھیجا۔ بیٹا آپ پریشان مت ہو، بہت ہی اچھے طریقے سے پوچھوں گا۔ ابراہیم نے کہا، میں ڈائٹ کا پوچھ کر آتا ہوں۔ نتاشا کو گھر واپس لے آئے۔ نتاشا کو کمرے میں پہنچا کر ابراہیم نے اس کے لیے سوپ منگوایا۔ چلو بیٹا جلدی سے ختم کرو۔ نتاشا کی نیلی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا آپ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا۔ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چلو آپ اب جلدی سے سو جاؤ، میں ادھر ہی آپ کے پاس ہوں۔ نتاشا پرسکون ہو کر سو گئی۔ ابراہیم آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ باہر خاور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سو گئی نتاشا؟ خاور نے ابراہیم سے پوچھا۔ ہاں۔ ملازم کو چائے کا بول کر ابراہیم خاور کے ساتھ ٹیرس پر آ گیا۔ ابراہیم کے چہرے پر دکھ اور سنجیدگی تھی، جسے خاور نے اچھے سے محسوس کیا۔ ابراہیم اور خاور ماضی میں کھو گئے۔ 21 سال پہلے۔ ابراہیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ ابراہیم بہت خوبصورت تھا، اس کی مردانہ وجاہت پر لڑکیاں دل ہار جاتی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ کالی سیاہ آنکھوں میں بلا کی کشش تھی، ماتھے پر گرے بال اور داڑھی میں وہ بہت جچتا تھا۔ خوبصورت اور امیر ہونے کے باوجود ابراہیم میں ذرا بھی تکبر اور غلط حرکات نہیں تھی، نہ ہی اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی تھی۔ ابراہیم کا رشتہ بچپن میں ہی اس کی خالہ کی بیٹی صنم سے کر دیا گیا تھا۔ صنم کے ماں باپ کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ صنم بچپن سے ہی ابراہیم کے گھر اپنی خالہ اور خالوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ واجبی سی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن ابراہیم اس کو بچپن سے ہی بہت محبت کرتا تھا۔ لیکن دوسری جانب صنم کو ابراہیم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، اس میں تکبر ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کو صرف ابراہیم کی دولت سے غرض تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ابراہیم کے والد رمیز اور ان کی بیگم لبنہ بھی صنم کو بہت محبت کرتے تھے۔ ابراہیم اور صنم کی شادی کر دی گئی۔ ابراہیم صنم کو پا کر بہت خوش تھا۔ شروع میں صنم بھی ٹھیک رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ابراہیم سے تنگ آنا شروع ہو گئی اور بدتمیزیاں کرنے لگ گئی۔ لیکن ابراہیم اس کا بچپنا سمجھ کر درگزر کر دیتا تھا۔ ایک دن ابراہیم کے والدین نے باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کسی جنگل میں جا کر
2 دن گزارے جائیں، جنگل کی خوبصورتی دیکھی جائے۔ ان سب نے ادھر کیمپنگ اور باربیکیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم کو یہ بات کافی پسند آئی۔ وہ صنم کو بتانے کے لیے ان کے روم میں جانے لگا۔ ابھی وہ دروازے میں پہنچا تھا تو اندر سے آنے والی آواز پر ٹھٹکا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اتنی جلدی کیسے طلاق لے لوں؟ صنم کی آواز گونجی۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے شروع سے ہی اس سے چڑ محسوس ہوتی ہے۔ میں تو 1000 بار اسے دھتکار چکی ہوں، پر وہ بہت ڈھیٹ ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلدی اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ باہر کھڑے ابراہیم سے اور سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ واپس نیچے آ گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ تیار ہو گیا۔ گاڑی میں بھی وہ سنجیدہ اور خاموش تھا، جسے صنم نے بھی محسوس کیا۔ ابراہیم، تم اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ ابراہیم کی ماں نے کہا۔ کچھ نہیں ہوا امی جان، بس تھوڑی طبیعت ناساز ہے۔ اتنے میں جنگل شروع ہو چکا تھا۔ جنگل کافی بڑا اور گھنا تھا۔ سورج کی روشنی بمشکل پہنچ پا رہی تھی۔ وہ سب گاڑی سے اترے اور کوئی مناسب سی جگہ دیکھ کر کیمپ لگانا شروع کیا۔ کیمپ اور آگ وغیرہ لگا کر سب فارغ ہوئے تو ابراہیم کی ماں نے کہا، چلو شاباش، سب ہاتھ وغیرہ دھل لو، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ سب نے کیمپ کے اندر کھانا کھایا۔ ابراہیم بہت دکھ کے ساتھ صنم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صنم سب سے انجان میسج پر باتیں کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ جنگل کے سیر کو نکل گئے۔ صنم نے جانے سے معذرت کر لی، کیونکہ اسے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرنی تھی۔ ابراہیم اور اس کے ماں باپ کافی آگے نکل آئے۔ پیچھے صنم اکیلی تھی۔ جنگل میں اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اچانک ابراہیم کی ماں کا پاؤں زمین پر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب انہوں نے نیچے دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ نیچے زمین پر جا بجا انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم اور رمیز بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا امی؟ ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم کی ماں نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ ابراہیم اور رمیز بھی انسانی کھوپڑیاں دیکھ کر گھبرا گئے۔ مجھے اس جنگل میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، لبنہ نے رمیز سے کہا۔ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ ہاں چلو، اور جلدی چلو، کیمپ میں صنم اکیلی ہے۔ سب بھاگتے ہوئے کیمپ کی جانب جانے لگے۔ کیمپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے کیمپ کے اندر دیکھا تو صنم کہیں نہیں تھی۔ تینوں بہت گھبرا گئے اور صنم کو آوازیں دینے لگے۔ تینوں اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک لبنہ کی نظر جھاڑیوں کے پاس صنم کے دوپٹے پر پڑی۔ وہ دیکھو، لبنہ نے اونچی آواز میں کہا۔ ابراہیم اور رمیز بھاگتے ہوئے آئے۔ تینوں جھاڑیوں کی طرف جلدی سے دیکھنے لگے۔ لبنہ بھی ساتھ چلنے لگی۔ وہاں پر صنم کی لاش بغیر سر کے پڑی تھی اور سارا جسم سفید پڑ چکا تھا۔ لبنہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ابراہیم کو دیکھ کر دکھ ہوا، لیکن افسوس نہیں، کیونکہ صنم بے وفا تھی۔ ابراہیم اور اس کے والد نے لبنہ کو ہوش میں لایا اور جلدی سے نکلنے لگے۔ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ کس نے کیا اور کیوں؟ صنم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ لبنہ نے روتے ہوئے کہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں نکلنا چاہیے، ابراہیم نے سختی سے کہا۔ صنم کی لاش کا کیا ہوگا؟ لبنہ نے کہا۔ امی جان، ہم اس کو گاڑی میں لے کر نہیں جا سکتے اور کوئی کھودنے کے لیے چیز بھی نہیں ہے، ہمیں اسے ایسے ہی چھوڑنا پڑے گا، ابراہیم نے سنجیدگی سے کہا۔ چلیں، سب جلدی چلیں۔ وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے، پر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے
نیچے اتر کر گاڑی کو چیک کیا تو گاڑی کی ساری چیزیں توڑ دی گئی تھی۔ ابراہیم نے سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا رمیز؟ رمیز اور لبنہ نیچے اتر آئے۔ بابا کسی نے گاڑی خراب کر دی ہے، اب ہم بھی نہیں بچیں گے۔ لبنہ نے روتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا ماما، پلیز حوصلہ کریں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے تو ان کو جھاڑیوں میں کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ابراہیم نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تب سامنے سے دو آدمی نکلے، اونچے لمبے قد کے مالک جو دیکھنے میں نارمل لگ رہے تھے۔ صاحب آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بہت خطرہ ہے۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ رمیز نے ان سے پوچھا۔ یہاں جو بھی آتا ہے واپس نہیں جاتا، ایک نے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابراہیم نے غصے سے کہا۔ ان کو ذرا مطلب سمجھاؤ، دوسرے نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کالے شیطان بن گئے۔ دونوں کے آگے سے لمبے لمبے دو دانت نکل آئے۔ لبنہ دیکھ کر چیخنا شروع ہو گئی۔ ابراہیم اور رمیز نے جیسے ہی لبنہ کی طرف دیکھا، پہلے نے پیچھے سے رمیز کی گردن کھینچ کر دھڑ سے جدا کر دی اور اس کا خون پینے لگا۔ گردن کو دوسرے کی طرف اچھالا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت کھا کر خون میں لدی کھوپڑی پھینک دی۔ لبنہ اپنے شوہر کا ایسا حال دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ ابراہیم نے جب اپنے بابا کی حالت دیکھی تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ بجائے اپنی جان کی پرواہ کیے اس ویمپائر پر جھپٹ پڑا، اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ اس کی ماں کا بھی وہی حال ہوا جو رمیز کا ہوا تھا۔ جب ابراہیم نے دیکھا تو وہیں پڑ گیا، کیونکہ اب اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی جان سے پیارے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مارے جا چکے تھے۔ ابراہیم اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ان خبیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی اس کو ایمپائر مارنے ہی والا تھا کہ کہیں سے دو بہت بڑے بھیڑیے آ گئے، جنہوں نے آتے ہی آدم خور ویمپائرز پر حملہ کر دیا۔ ایک ویمپائر جو کہ ابراہیم پر جھکا ہوا تھا، اس پر دوسرے بھیڑیے نے حملہ کیا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تو انجانے میں بھیڑیے کے دانت ابراہیم کے بازو میں گڑ گئے۔ بھیڑیوں اور ان آدم خوروں میں کافی لڑائی ہوئی، جس کے مقابلے میں ویمپائرز کافی زخمی ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ بھیڑیے ابراہیم کی طرف دیکھ کر چلے گئے۔ ابراہیم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بڑے اور وحشی بھیڑیے دیکھے تھے۔ بازو میں درد کے مارے ابراہیم کی جان نکل رہی تھی۔ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے دو افراد نکلے، ابراہیم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ نتاشا کی چیخ سے ابراہیم ہال میں آیا اور بھاگتا ہوا نتاشا کے کمرے میں گیا۔ نتاشا نیند میں چیخ رہی تھی۔ خاور نے جلدی سے نتاشا کو انجیکشن لگایا اور دوبارہ وہ سو گئی۔ دونوں پھر سے باہر آ گئے۔ خاور ہمیں جلدی سے جلدی ان کو ڈھونڈ کر ختم کرنا ہوگا۔ کالی اندھیری رات، سنسان اور گہرے جنگل میں دو بھیڑیوں کے چنگھاڑنے کی آواز دور دور تک چلی گئی۔ دونوں بجلی کی تیزی سے جنگل میں غائب ہو گئے۔ جی تو کیسی لگی یہ دوسری قسط؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، تو شاید اب تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔